سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا پہلا جملہ ہے کان الناس امتاً واحدتاً، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 19 کا پہلا جملہ ہے وما کان الناس الا امتاً واحدتاً۔ قرآن کریم کے ان دونوں مواقع سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے کہ توحید انسانی حیات کا اصل ہے۔ آج کی دنیا کا ماننا ہے کہ انسان ایک ہے، یعنی توحید انسانی زندگی کا اصل ہے، چاہے وہ زندگی انفرادی اور شخصی ہو یا وہ زندگی اجتماعی اور معاشرتی ہو۔ اور کسی چیز کا اصل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ معدوم ہو جائے تو وہ چیز ہی باقی نہ رہے۔ مثلا جڑ درخت کا اصل ہے، بنیاد تعمیر کا اصل ہے۔ اگر کسی درخت کا جڑ یا کسی تعمیر کی بنیاد ہی معدوم ہو جائے تو نہ درخت رہے گا اور نہ ہی تعمیر۔ اسی طرح اگر توحید انسانی زندگی سے نکل جائے تو انسان نام اور شکل کے تو انسان ہوں گے، مگر وہ کردار کے حوالے سے حیوان یا درندے ہوں گے۔ اگر انسانوں کی انفرادی زندگی سے توحید نکل جائے تو ان کا جو کردار ہوگا وہ حیوانوں کا ہوگا، اور اگر انسانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے توحید نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ بظاہر تو انسانوں کا نظر آئے گا مگر کردار کے حوالے سے درندوں کا اکھاڑا ہوگا۔ انسانوں کی انفرادی اور شخصی زندگی میں توحید کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو کچھ اس کے زبان پر ہے وہی کچھ اس کے دل میں بھی ہو، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا کردار اور عمل بھی دکھاتا ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، جو آج کا ہے آنے والے کل کا بھی وہی ہو، یعنی ان کے ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت و کردار سے مطابقت رکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو، توثیق کرتا ہو، تائید کرتا ہو، تصادم میں نہ ہو۔ اس قسم کے لوگ زندگی کو سیدھے راستے پہ گزارتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن میں انسانیت کے آداب و اخلاق برقرار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان انس سے ہے، اور انس کی معنی ہے اپنائیت، قربت، شفقت۔ اور جب انسانوں میں یکسوئی ہوگی اور ان کی زندگی انسانیت کی سیدھی راہ پہ ہوگی تو وہ انسان ہوں گے، اور وہ ہر ایک دوسرے کو اپنا اور قریب اور شفیق سمجھتا ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اعتماد میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم 5 وقتہ نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں انسانیت کی سیدھی راہ پر لگا، یعنی ہمیں ظاہر اور باطن میں انسان بنا تاکہ ہمارے شخصیت اور کردار میں تضاد اور دوئی نہ ہو۔ البتہ یکسو انسان زندگی کے سیدھے راہ پر زندگی کا سفر طے کرنے والے انسان
زندگی کے فکری بنیاد کے حوالے سے دو مختلف اصناف کا جوڑا ہوتا ہے۔ ایک صنف وہ ہے جو خدا پرستی کے سیدھے راہ پر یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور منافع بخش سمجھتا ہے۔ لہذا وہ لوگ خدا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر خود بھی طے کرتے ہیں اور خیرخواہی کے جذبے سے وہ دوسروں کو بھی خدا پرستی کے راستے پر یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ خیرخواہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں لگا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی جن کو دنیا اور آخرت کی خوبصورت حیات و زندگی سے نوازا ہے، اور ان لوگوں کا زندگی کے سفر کا راستہ سیدھا خالق پہ جاتا ہے، اور یہ لوگ خواہش سے آزادی اور خالق کی غلامی میں زندگی کے کامل سفر کو کامل یکسوئی کے ساتھ طے کرتے ہیں، جیسا کہ ہم 5 وقتہ نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد، یا رب میرے زندگی کا سرمایہ جو جان اور مال آپ کا عطا کردہ ہے، یہ آپ ہی کے تعظیم و اطاعت میں استعمال ہوگا، اور میں غلاموں جیسی زندگی آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ گزاروں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، منیبین الیہ واتقوہ، ہر طرف سے رشتہ اور رابطہ توڑ کر خوف کا اور لالچ کا صرف اللہ سے جوڑ دیں، کیونکہ حیات اور موت، عزت و ذلت، غربت اور دولت اسی کے اختیار میں ہے، اور زندگی کے تمام مشاغل میں رجوع اللہ کے جانب ہو، تاکہ تم زندگی کے مشاغل میں جان اور مال کو جو بنیادی طور پر ملکیت اللہ کا ہے اس کی اجازت اور ہدایت سے استعمال کریں۔ اس لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب کامیابی کے راستے پر ان لوگوں کو لگاتا ہے جو یکسو ہیں۔ اور پھر دوسرا صنف وہ ہے جو ہے تو سیدھے راہ چلنے والے، انسانیت کے سیدھے راہ پر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا فکری بنیاد ہوا پرستی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور منافع بخش سمجھتا ہے، لہذا وہ خود بھی یکسوئی کے ساتھ ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر خود بھی زندگی کا سفر طے کرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہوا پرستی کے راستے پر یکسوئی کے ساتھ سفر طے کرنے کی دعوت اور رغبت دلاتے ہیں۔ اس صنف کی زندگی کے سفر کا راستہ سیدھا خواہش پہ جاتا ہے، اور یہ لوگ خالق سے آزادی اور خواہش کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تمہیں ان لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے اپنے خواہش کو اپنے آپ پر حاکم بنا رکھا ہے، لہذا یہ مغضوب علیہ، تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہ، یعنی ان لوگوں کے سیدھے راستے پر ہمیں نہ لگا
جس پر آپ کا غضب ہے، جو زندگی کے سرمایے کو، جو جان اور مال ہے، آپ کی اجازت اور ہدایت کے بغیر اپنی خواہش یا دوسروں کی رضامندی پہ استعمال کرتے ہیں، جس پہ آپ ناراض ہیں۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ سورہ روم کے آیت نمبر 31 میں یہ جملہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوهُ، اللہ کے جرائم سے بچے رہا کرو۔ جان اور مال کا سرمایہ جو اللہ کی ملکیت ہے، اگر استعمال کے میدان میں آپ اس کی اجازت اور ہدایت سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو تم اللہ کا مجرم بن جاؤ گے، اور اللہ کے جرائم کا ارتکاب نہ دنیا میں نیک نامی کا باعث بنتا ہے، نہ آخرت میں نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ لہذا انسان جب ظاہر اور باطن میں انسان ہوگا، جب اس کی شخصیت اور کردار میں تضاد نہیں ہوگا، جو زندگی کو سیدھے راستے پر طے کرتا ہے، یعنی وہ زندگی کو سفر سمجھتا ہے، منزل متعین ہوتا ہے، مقصد متعین ہوتا ہے اور راہ متعین، تو یہ ہے انسان۔ اب اگر انسان کے انفرادی زندگی میں توحید نہ ہو، تو توحید نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہ ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ لاتا، جو کہتا ہے اس طرح کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے ایسا نہیں ہے، جو آج کا ہے آنے والے کل کا ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کی شخصیت اور کردار کے ہر مرحلے میں توافق نہیں ہے بلکہ تضاد ہے۔ ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت اور کردار کی نفی کرتا ہے، تضاد میں ہوتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ تو یہ دوغلے ہوتے ہیں، دوغلے، اور ان دوغلے انسانوں کی زندگی صراط مستقیم پہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی حیوانوں کی زندگی ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح پر انسان بھی گھومتے پھرتے ہیں، لیکن انسانوں کا گھومنا پھرنا سفر ہے، ان کا منزل متعین ہوتا ہے، ان کا مقصد متعین ہوتا ہے، ان کی راہ سیدھی اس منزل کی جانب جاتا ہے۔ لیکن حیوان بھی سطح زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، ان کا گھومنا پھرنا چرنے کا ہے، چراگاہوں میں چرنے کا ہے۔ لہذا حیوان چراگاہ میں چرتے ہیں، سفر نہیں طے کرتے، اور چرنے والے حیوان جہاں کہیں بھی ان کو سبزہ نظر آئے گا اس طرف لپک کر بھاگے جا رہے ہیں۔ جب انسانوں کی زندگی کی شخصی اور انفرادی زندگی میں توحید نہیں ہوگی تو پھر ان کی زندگی انسانوں کی نہیں حیوانوں کی ہوگی، اور وہ خود غرض ہوں گے، اور وہ خود غرض انسان اپنی غرض کے تلاش میں حیوانوں جیسے ادھر ادھر بھاگے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو قرآن کریم کے زبان میں ضالین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اللہ ان دوغلے انسانوں کی زندگی پہ ہمیں نہ لگا جو حیوانوں کے طور پہ چرنے اور سبزے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اعتماد میں دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ ان کو ضالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے گمشدہ متاع کے تلاش میں حیران و سرگردان اور پریشان اور ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اور ان کو مذبذبین بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ذبذبہ بے قراری کو کہتے ہیں، یعنی کہیں ٹھکانہ نہ ہو، ٹکنا نہ ہو، بلکہ اچھل کود کی زندگی ہو۔ اور مکھی کو عربی زبان میں ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کسی جگہ پہ ٹکنا نہیں ہوتا ہے،
بلکہ اچھل کود ہوتا ہے۔ یہ خود غرض انسان جو ہیں یہ کسی موقع پر جم کر ٹہرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ لمحہ بلمحہ اتل پتل اور ادھر ادھر کے شکار ہوتے ہیں۔ لہذا ان پر نہ کوئی اعتماد کرتا ہے اور نہ خود یہ لوگ دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ شکل اور نام کے تو انسان کہلائے جاتے ہیں، لیکن کردار کے وہ حیوان ہوتے ہیں۔ اور اگر انسانوں کی اجتماعی زندگی سے توحید نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ بظاہر شکل و نام کے حوالے سے تو انسانی معاشرہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ درندوں کا اکھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس معاشرے کی بنیاد وحدت پر نہیں تفریق پر ہوتی ہے، تعاون پر نہیں تصادم پہ ہوتا ہے، اور اس میں ظلم، منافقت، جبر، جنگ و جدل وہ جاری و ساری رہتا ہے۔